अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबके सामने एक बहुत ही अहम बात लेकर के आए हूँ। बहुत ही सच्ची वाक़या है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या को नकल किए हैं। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। एक लड़का जो लड़की की भेष में जाकर नौकरी की तलब करता है बादशाह सलामत के दरबार में जाकर, और बादशाह सलामत उसे नौकरी भी दे दी जाती है। वो भी नौकरी कौन सी, जो कि बादशाह सलामत की बेगमात की हिफाजत के लिए, उनके खिदमात के लिए, बल्कि उनकी मालिश के लिए ये नौकरी ली जाती है। लेने के लिए ये लड़का बल्कि लड़की के तमाम रुतबा को अपनाता है, तमाम चीज़ों को अपनाता है और अपना के बादशाह सलामत के पास ये नौकरी मालिश यानी लड़कियों के साथ जैसे कि मालिश वगैरह इसके खिदमात के लिए जो बेगमात के होते हैं उनके पास जाता है लड़का नौकरी करने के लिए। इस तरह के वाक़यात हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कल फरमाए किताब में। अब देखें कि इस आदमी के साथ क्या होता है और किस तरह से ये आदमी वली भी बनता है वक्त का, और किस तरह से इसकी तौबा भी कबूल होती है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जब ये लड़का, ये नौजवान जब पूरे श्रृंगार के साथ अपनी भेष को पूरा अपने आप को सजा के, बल्कि कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उस लड़के को यूं नहीं कहे कि ये लड़का ही नहीं है बल्कि लड़की है। कोई यूं नहीं कह सकता कि वो लड़का है, बल्कि सब यूं कहता है ये लड़की है और खूबसूरत लड़की है। जब ये लड़का नौकरी के लिए फार्म भरती है तो भरने के बाद बादशाह सलामत उसे नौकरी दे दी जाती है। जब बादशाह सलामत जब नौकरी दे देते हैं, जब वो काम के लिए आता है वो लड़का लड़की की भेष में, तो जब वो अपनी पास बेगमात की जब जाता है ये अपनी बेगमात की खिदमत करने के लिए, उनके पास और भी लड़कियां उसकी बेगम की खिदमत कर रही होती है उस वक्त। लेकिन उसी दौरान जब इनकी खिदमत की बारी आई, उसकी बादशाह सलामत की बेगम को ये उनकी खिदमत बहुत ही पसंद आया, यानी उनकी मालिश जो ये लड़का करता था ये बहुत ही उनको पसंद आया और इन्हें भी बहुत मजा आता था उसकी खिदमत करने के लिए, उनकी जिस्म को मालिश करने के लिए। आप जरा सोचें, जरा फिक्र करें कि एक बात कि जब कोई शख्स जो है, कोई भी शख्स अगर कोई लड़की की बदन पर अगर मालिश करे तो उन्हें कितनी मजे से वो मालिश कर रहा होता है उस वक्त। याद रखें दोस्तों, इसी तरीके से मामला चलता रहा। काफी आगे तक जब मामला चल गया, काफी हद पार हो गई, तो एक दिन उसका दिल में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि ये लड़का तू कब तक ये काम करेगा, कब तक? एक दिन तेरी राज फट जाएगी, एक दिन तेरी राज फट जाएगी। याद रखें, फिर लोगों के सामने सबसे पहले तू जलील होगा, फिर तुझे खड्डे में खोद कर तुम्हें छाती तक दबा दी जाएगी और फिर तुम्हारे ऊपर कुत्ते को हवाले कर दिया जाएगा। कुत्ते तुम्हारी बोटियों को नोच नोच के खाएगा। याद रखें, आखिर एक ना एक दिन तेरी राज फट जाएगी, तो तेरा क्या हाल होगा, तेरा क्या बनेगा? वो लड़का डर जाता है इस बात को, अपने आप से जब बातें करता है ये बात सोच के अपने आप के ऊपर एक गमगीन हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है, एक ना एक दिन राज फट जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। एक दिन वो वीरान जंगल में जाता है, ये बातें सोचता है और धारे मार कर रोता है। फिर वो वापसी जब होता है उसी दौरान तो खबर आती है। क्या खबर आती है कि बादशाह की बेगम की एक हार जो बहुत ही महंगी थी, बहुत ही कीमती थी, जो वो गुम हो चुकी है। ये ऐलान पूरे महल में, पूरे बादशाह के घर में ऐलान एक डंका के चोट पर किया गया। लेकिन जब ये बात इनके कानों में पहुंचता है इस लड़के का, अब ये लड़का सोचता है आज तो मेरी खैर नहीं है, आज तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि ये हार गुम हुआ है। और ऐलान ये भी कर दिया है सबको, एक तरफ से सारे लोगों के कपड़े को उतारो और सारे कपड़े उतार के सबके कपड़े को चेक करो कि कहीं ना कहीं ये छुपा के कोई ना कोई रखा है। इस बात को सुनकर वो लड़का परेशान हो जाता है। आज मेरी राज खुल जाएगी, एक मेरी भेद खुल जाएगी। क्यों परेशान ये लड़का? इसलिए ये लड़का पूरी नौजवान था। ये लड़का की पूरी लड़कियों की भेष को ले करके एक बादशाह के महल में जाकर के उसकी बेगम की खिदमत किया करता था। ये लड़का जाकर के अगर ये राज खुल जाएगी तो क्या बनेगा इसका। ये इसी बात से ये लड़का काफी रोया करता था और उस परेशान, और एक तो पहले से परेशान था, वीरान जंगल से रो के आया ही था, लेकिन ये लड़का
پریشان حال، لیکن ویران کے جنگل میں ایک انہیں ولی بھی ملتا ہے۔ اسی دوران وہ ولی کے قدموں کے نیچے چمٹ کر وہ ولی سے دعا کرواتا ہے، اور ان کا رونا، ولی کا دعا کرانا، ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ لڑکا جب ولی سے دعا کرا کے ساری چیزیں جب آ جاتا ہے اپنے بادشاہ کے محل میں، جب اس طرح کی خبریں جب سنتا ہے وہ شخص اور پریشان اور سوچتا آج تو میری خیر نہیں، آج تو میں بربادی اور تباہی کی راہ پہ میں جانے والا ہوں، آج میری آخری دن ہوگا، یا آخری میری سمے ہوگا، آج میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا، آج میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی دوران جب یہ آدمی محل میں گھستا ہے، سب کو لائن پہ لگا دی جاتی ہے، اور اس کو بھی لائن پہ لگا دی جاتی ہے کہ سارے لوگوں کو چیک کیا جائے، جتنی لڑکیاں آتی تھی خدمت کرنے کے لیے بیگم کی، وہ سب کو لائن پہ لگا دیا جائے۔ کم و بیش جتنی بھی لڑکیاں تھیں، سب کو خدمت کرنے والی سب کو لائن پہ جب لگ جاتی ہے، تو ان کی باری سب سے آخر میں اس لیے تھا کیونکہ یہ بعد میں آیا تھا اس لیے آخر میں تھا۔ تو اس کے بعد اس نے من میں دعا کرتا تھا، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ میں ظالم تھا، میں بدکار تھا، جیسا بھی تھا تیرا بندہ تھا، جیسا بھی تھا، اگر تیری رحمت میری بدکاری سے زیادہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اے اللہ میری بدکاری، میرے گناہ، میرے اعمال جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے سامنے، تیرے رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں معاف کر اور ہمیں تم صحیح دین پر چلنا، اور اس گناہوں سے ہمیں بچا، ایسے شرمندگی سے، ایسے بیہودی چیزوں سے تو ہم بچا، کیونکہ بدکاری ہی صحیح لیکن یہ چیز میرے دل گوارا نہیں کرتا۔ اس نے سارے دل میں بہت ساری طریقے سے اس نے دعائیں مانگی۔ کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اتنی ساری دعائیں مانگی کہ اگر میں پوری دعاؤں کے بارے میں ذکر کروں تو ویڈیو آدھے گھنٹے کی بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ شخص دعا جب مانگا اللہ تبارک و تعالی، تو روتی یہ حال ہو گئی، وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ بے ہوش ہو کر جب زمین پر گر گیا تو خواب میں دو چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہے۔ خواب میں انہیں دو چیزیں دکھائی جاتی ہے۔ دو چیزیں کیا؟ ایک جہنم، ایک جنت۔ جب یہ شخص کو جہنم اور جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر اسی کام پر ٹکے رہتے جس کام آج تک تو نے کیا، اگر تو نے توبہ نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا جو تو آج دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بندے، آج تو نے توبہ کر چکا ہے، میں نے تیری توبہ کو قبول کر چکا ہوں، اور تجھے اس بڑی خطرناک سزا سے میں بچا بھی چکا ہوں، اور تم آج میرے جو دیکھ رہے ہو جنت، تم سائٹ میں، آج تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اور جب یہ باتیں سن کر اس بندے کی جب آنکھیں کھل جاتی ہے تو پھر یہ بندہ استغفار کرتے کرتے آنکھیں کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو ہار گم ہوئی تھی وہ مل گیا، کچھ ہی لوگ باقی تھے ان کی باری آنے میں۔ پھر اللہ کا اس نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب خوشحالی والا ہو چکا تھا، سب لوگ خوش تھے کہ بادشاہ سلامت کی بیگم کی ہار مل چکی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہ خدمت کرنے کے لیے پھر سے ان کی باری آئی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تو ہمیں معاف کر دے اور مجھے آزاد کر دے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہاں اور دیر رہوں اور کچھ وقت گزاروں، میرا جی بھر چکا ہے، اب میں یہاں رہنا گوارا نہیں ہے میرے لیے، اس لیے ہمیں آزاد کر دے۔ کیونکہ اسے پتا تھا میری گناہ بہت بڑا تھا، اللہ نے ہمیں کسی طرح سے معاف کیا ہے، پھر میں وہ گناہ نہیں کر سکتا جو کہ میں نے کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے بادشاہ سلامت سے کہا ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں نجات دے دیں، ہمیں آزادی دے دیں۔ بادشاہ سلامت اس کا رونا دھونا دیکھ کر کے بادشاہ سلامت اسے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر وہ شخص وہیں جاتا ہے جہاں ویران جنگل میں جہاں ایک ولی انہیں ملا تھا، وہیں پر جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو اللہ سے ایک باتیں کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، اب تو جانے اور ان کا کام جانے
کیونکہ تو نے ہمیں آزادی دی، تو نے ہمیں بری کی، تو نے میری توبہ کو قبول کی، تو نے ہمیں عزت دیا، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ بندہ اسی ویران جنگل میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے ایک بہت بڑا ولی بن کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات جو اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ بہت ہی جامع واقعہ ہے، بہت ہی سچی اور پکی واقعہ ہے۔ دوستو، جو آدمی توبہ کے لیے اپنے آپ کو جب طے کر لیتا ہے دلوں میں کہ ہم آج کے بعد یہ گناہ نہ کریں گے، ہم آج کے بعد یہ گناہ نہ کریں گے، چاہے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گرے، چاہے ان کے اوپر مصیبتیں آنی پڑے، کیسی ہی مصیبت، کسی بھی طرح کی مصیبت جب آتی ہے تو جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ کوئی شخص صبر کے ساتھ یہ کام کا انجام دیتا ہے، اپنے آپ کو دل میں ایک طے کر لیتا ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنی ہے، یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، یہ جو کام یہ صحیح ہے، ہمیں غلط کو چھوڑنا ہے، صحیح کی راہ پہ اپنانا ہے، وہ شخص پھر اس چیز سے غلط سے بری بھی ہو جاتا ہے اور ان سے بچ بھی جاتا ہے اور صحیح راہ پہ آ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص کوشش کرتا ہے، جو شخص گناہوں کے بچنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور ہمت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، ایک بالکل ضرور عطا کرتا ہے، بھلے ہی لیٹ سے، لیکن یہ عطا ضرور کرتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اس لیے کہتا ہوں ہمت سب کے اندر ہے، ہمت سب کے اندر ہے، لیکن اسے استعمال کریں۔ ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف سوچیں گے کہ ہم اس گناہ کو بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ کوشش نہ کر لیں گے، تب تک کے لیے اللہ آپ کو ہدایت بھی نہیں دیں گے، نہ آپ اس گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں، پھر اور کسی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور واقعات کو لے کر کے ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔